وہ دراز قامت آدمی نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا مسیری سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ زریاب پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جو دیوار سے نکل کر اس کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دھاری دار بشرٹ اور سفید پاجامہ، بڑھا ہوا شیو، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں، پچکے ہوئے رخسار اور الجھے ہوئے بالوں میں سیاہی کم اور سفیدی زیادہ تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں لٹکے ہوئے تھے۔ لیمپ کی زرد روشنی میں وہ بے حد پراسرار اور برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموش اور بے حس و حرکت کھڑا زریاب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ڈرو نہیں، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تم زریاب ہو۔ ہاں، میں زریاب ہوں، مگر تم کون ہو؟ میں اس حویلی کا قیدی، جاگیردار نمران، جس نے تمہیں یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ زریاب کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گوپانگ نے آراستہ کمرے میں آویزہ تصویر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ نمران کی ہے، لیکن وہ تصویر ایک خوبرو شخص کی تھی، اور یہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا کسی بھی طرح اس تصویر سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ انسان نہیں، کوئی بدرو لگ رہا تھا۔ اس حویلی میں اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب اور ناقابل فہم واقعات پیش آ رہے تھے۔ گزشتہ 2 دنوں میں 3 آدمی قتل ہو چکے تھے۔ وہ تینوں ریلوے کے ملازم تھے۔ انہیں محض اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ یہاں اس کی آمد کے بارے میں وہ گواہی نہ دے سکے، لیکن ان تینوں میں کم از کم ایک شخص ایسا تھا جو اس حویلی کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ اسے شاید اس لیے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا کہ وہ زریاب کے سامنے حویلی کے راز نہ اگل دے۔ اور پھر وہ کندن، اس کی شخصیت بھی اس کے لیے بڑی پراسرار ثابت ہوئی تھی۔ وہ حویلی کے بہت سے راز جانتی تھی، خفیہ راستوں سے واقف تھی۔ وہ اپنے آپ کو زندہ کہتی تھی، مگر لیفٹ ونگ کی راہداری سے اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کی گمشدہ ڈائری والا واقعہ۔ ڈائری کی تلاش میں اس نے کمرے کا کونا کونا چھان مارا تھا، مگر دوسرے دن ڈائری اس کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ملی تھی۔ گوپانگ اور خامس کو زریاب پر اعتماد نہیں تھا، اسی لیے اسے پہلے کمرے سے نکال کر اس کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا، جس کے روشن دان اور کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ زریاب نے اگرچہ چیک نہیں کیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈا یا تالا بھی لگا دیا گیا ہوگا، اور یہ پراسرار شخص دیوار سے برآمد ہوا تھا اور اپنے آپ کو جاگیردار نمران کہہ رہا تھا۔ زریاب بڑی گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ نمران نے اسے خط میں لکھا تھا کہ وہ بوڑھا اور بیمار ہے، اسی لیے خود نہیں آ سکتا۔ گوپانگ نے بھی یہی بتایا تھا کہ جاگیردار بیمار ہے اور ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر اس سے ملنے کی اجازت زریاب کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا یہ شخص بھی بہت بوڑھا اور بیمار نظر آ رہا تھا، لیکن دوسرے کمرے میں آویزہ تصویر سے مشابہت نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں اچانک یہ خیال ابھرا کہ وہ تصویر جوانی کی تھی اور یہ شخص بوڑھا تھا۔ آپ نمران ہیں؟ ہاں، اور میں نے ہی تمہیں یہاں آنے کے لیے خط لکھا تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر تم کہو تو میں یہاں اس کرسی پر بیٹھ جاؤں، تھک گیا ہوں کھڑے کھڑے۔ ضرور، آپ تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ نمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ زریاب بھی پیر لٹکا کر مسیری پر بیٹھ گئی۔ مجھے اسی روز پتہ چل گیا تھا جب تم یہاں آئی تھی، لیکن ان لوگوں نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے، کسی سے ملنے نہیں دیتے۔ آپ نے مجھے وہ خط کیسے لکھا تھا؟ ڈاکٹر شمیر مہینے میں 2 مرتبہ مجھے دیکھنے کے لیے یہاں آتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ اخبارات بھی لے آتا ہے جو میں محض وقت گزاری کے لیے پڑھتا ہوں۔ کئی روز پہلے جب وہ مجھے چیک کرنے کے بعد چلا گیا تو میں اخبارات دیکھنے لگا۔ ان میں کم از کم 3 اخبارات ایسے تھے جن میں تمہاری طرف سے اشتہار چھپا تھا۔ اشتہار پڑھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ کوئی تو ایسا ہے جو اس قدیم ترین خاندان کی بکھری ہوئی تاریخ کو سمیٹ کر اسے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا اور خط لکھ کر رکھ لیا۔ اگلی بار جب ڈاکٹر شمیر مجھے چیک کرنے کے لیے آیا تو اسے ایک بڑی رقم کا لالچ دے کر وہ خط اس کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے تمہارے نام پوسٹ کر دے۔ ڈاکٹر شمیر نے وہ خط پوسٹ کر دیا،
لیکن جو اندازے قائم کیے تھے وہ غلط نکلے۔ پہلے حویلی کی ڈاک یہیں آیا کرتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اگر تمہارا خط آیا تو گوپانگ اسے مجھ تک پہنچا دے گا، لیکن تمہارا خط درویش پور میں گوپانگ کے دفتر پہنچ گیا۔ پوسٹ آفس والے سبھی جانتے ہیں کہ میرے مینیجر کا دفتر درویش پور میں ہے، یا ممکن ہے گوپانگ کو ڈاکٹر نے اس خط کے بارے میں بتا دیا ہو اور پوسٹ آفس کو ہدایت کر دی ہو کہ حویلی کے پتے پر آنے والی ڈاک ان کے دفتر پہنچا دی جائے۔ ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ اگر وہ خط حویلی تک آ بھی جاتا تو مجھ تک نہیں پہنچتا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں آ گئی ہوں؟ جس رات تم یہاں پہنچی تھی اس سے اگلی صبح گوپانگ نے بتایا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو اور میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے۔ میں نے انہیں پرانے اخبارات میں تمہارے اشتہار دکھائے، مگر انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اور معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ جاگیر کا معاملہ ہے، لمبا قصہ ہے، پھر بتاؤں گا۔ تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کون ہو، کس کی اولاد ہو، اور اس خاندان کی تاریخ لکھنے کا خیال تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ میرا باپ ایک نامور تاجر تھا، ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا نام؟ کہاں سے آیا تھا وہ؟ میرے والد کا نام شجرا سندس تھا۔ میں اسی شہر میں پیدا ہوئی تھی، لیکن سنا ہے کہ میرے دادا پڑنگ آباد سے آ کر اس شہر میں آباد ہوئے تھے۔ اس وقت میرے والد بہت کم عمر تھے۔ وہ اسی شہر میں پلے بڑھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے کاروبار سنبھال لیا۔ دیانت دار اور محنتی آدمی تھے۔ کاروبار ترقی کرتا چلا گیا۔ ایک روز گھر پر ہمیں اطلاع ملی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جب ہم اسپتال پہنچے تو وہ جاں بحق ہو چکے تھے۔ پڑنگ آباد؟ تمہارے دادا کا نام کیا تھا؟ روشن ضمیر۔ سنا ہے وہ کسی بات پر اپنے والد سے ناراض ہو کر وہاں سے نکلے تھے اور پھر واپس نہیں گئے۔ تم نے کبھی جیدار بخت کا نام سنا ہے؟ نہیں، یہ کون ہے؟ میرے دادا کا نام تھا۔ پڑنگ آباد سے ان کا بھی کچھ تعلق رہا ہے۔ تمہارے والد شجرا نے تمہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا؟ اتفاق سے کبھی ذکر ہوتا تو کسی کے بارے میں کچھ بتا دیتے، لیکن ان کی باتوں سے اکثر میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ اپنے بزرگوں سے کچھ ناراض ہیں شاید، اسی لیے بہت کم ذکر کرتے تھے۔ تمہارا کوئی بھائی یا بہن؟ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والد بھی اپنے ماں باپ کے اکلوتے ہی تھے، اسی لیے کوئی کزن وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اس خاندان کی تاریخ لکھنے کا خیال تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ تاریخ کا مطالعہ میری ہابی ہے۔ ایک مرتبہ ایک کتاب پڑھی تھی جس کے مصنف نے سندس خاندان کی تاریخ کو مختلف حوالوں سے کچھ گڈمڈ کر دیا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس خاندان کے بارے میں حقائق جمع کر کے انہیں کتابی صورت میں مرتب کروں۔ اخباروں میں اشتہارات کے جواب میں بہت سے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے تھے۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہم آپ کا خط تھا، جس میں آپ نے کچھ دستاویزات کا حوالہ دیا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے آپ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا، پر یہاں آتے ہی میں عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گئی۔ اس حویلی کے اسرار میری سمجھ میں نہیں آ سکے۔ جس رات میں یہاں آئی تھی اسی رات 3 آدمی قتل ہو گئے۔ ان تینوں کا تعلق ریلوے اسٹیشن سے تھا۔ ان میں شگن نام کے ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کا باپ اس حویلی کا خدمتگار تھا۔ شگن؟ عجیب و غریب حیت والا وہ لڑکا؟ کیا وہ زندہ ہے؟ اسے حویلی میں قتل کیا گیا ہے اور اس کی لاش اب بھی کسی کمرے میں پڑی سڑ رہی ہوگی۔ مجھے اس کی موت کا بے حد افسوس ہے۔ اس کے باپ دادا نے اس حویلی کی بڑی خدمت کی ہے۔ پر تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ کسی نہ کسی طرح پتہ چل گئی۔ میرے ساتھ اس حویلی میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ جب میں یہاں آئی تو اپنے والد کے کاغذات میں سے کچھ تصویریں وغیرہ بھی لے کر آئی تھی۔ وہ سندس خاندان کے بعض بزرگوں کی تصاویر تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ دکھا کر آپ سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن تصویروں والا وہ لفافہ پہلی ہی رات میرے سوٹ کیس میں سے چوری ہو گیا۔ چوری ہو گیا؟ جی ہاں۔ میں نے خامس سے سلسلے میں باز پرس بھی کی، لیکن اس نے الزام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ تصویریں کیسی تھیں؟ ان میں کم از کم ایک تصویر ایسی تھی جس کی ایک نقل بڑے سائز میں اس حویلی کے کمرے میں آویزاں ہے۔ کیا؟
کہاں دیکھی تم نے وہ تصویر؟ لیفٹ ونگ کے سامنے والے بلاک کے ایک کمرے میں۔ اوہ، وہ میرے دادا جیدار بخت کی تصویر ہے۔ لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے پاس اسی کے ساتھ کی تصویر تھی؟ 100%۔ لیکن کیا میرے والد کا اس حویلی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس تصویر میں میرے والد کی مشابہت ہے۔ وہ آنکھیں، تھوڑی پر ایک چھوٹا سا تل۔ یہ تل میں نے اسی حویلی میں آویزہ ایک اور تصویر کی تھوڑی پر بھی دیکھا۔ میرے والد نے کبھی اس جاگیر یا حویلی کا ذکر نہیں کیا۔ جیدار بخت کا نام بھی میں نے پہلی بار آپ کے منہ سے سنا ہے، لیکن اپنے والد سے اس کی مشابہت میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ شاید اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ کوئی تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی بعض چہروں پر مشابہت تو آ ہی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو قید کیوں کر رکھا ہے؟ دنیا میں 3 چیزیں فساد کا باعث بنتی ہیں۔ دنیا کا پہلا قتل ایک عورت کے لیے ہوا۔ پھر جب دنیا کی آبادی بڑھتی گئی تو انسان کے دل میں زر اور زمین کی ہوس بھی بڑھنے لگی۔ آج کل یہی تینوں چیزیں قتل و غارت اور فساد کا باعث ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اس جاگیر کا میں واحد مالک ہوں۔ ایک بیٹی تھی جو مر چکی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں۔ جاگیر کا مینیجر رکھیل شاہ بدنیت آدمی ثابت ہوا۔ وہ میری جاگیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پہلے اس نے میری بیٹی سے شادی کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے جان دے دی۔ پھر اس نے مجھے اس حویلی میں قید کر دیا۔ 2 سال سے میں اس حویلی سے باہر نہیں نکلا۔ گوپانگ اور خامس اس کے گرگے ہیں۔ یہ دونوں بہت سفاک انسان ہیں۔ پہلے میں حویلی میں گھوم پھر لیا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے چوری چھپے حویلی سے نکلنے کی کوشش کی تو مجھے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ کبھی کبھار تازہ ہوا کے لیے مجھے باہر نکالا جاتا ہے۔ میں طویل عرصے سے بیمار ہوں۔ ایک نرس انہوں نے میری دیکھ بھال کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ مہینے میں 2 بار ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے، وہ بھی انہی کے وفادار ہیں۔ اس روز ڈاکٹر نے نہ جانے کیا سوچ کر تمہارے نام میرا وہ خط پوسٹ کر دیا تھا۔ کیا یہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک رکھیل شاہ مجھ سے کاغذات پر دستخط نہیں کروا لیتا۔ رکھیل شاہ اس جاگیر کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے حکومت سے قرضہ حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ جنگلات صاف کر کے میلوں دور تک پھیلی زمین کو دوبارہ قابل کاشت بنایا جا سکے۔ آج کل جدید ترین مشینیں آ چکی ہیں، لیکن میلوں دور تک پھیلے ہوئے جنگلات کو صاف کرنے کے لیے کروڑوں روپے درکار ہیں، جو رکھیل شاہ حکومت سے قرضے کے طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے کاغذات پر میرے دستخط ضروری ہیں۔ قرضہ بھی میرے ہی نام سے جاری ہوگا۔ رکھیل شاہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھے گا جب تک تمام مراحل طے نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زندگی کی ایک سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دے گا۔ میں نے اسی لیے تم سے رابطہ کرنا چاہا کہ شاید تمہارے توسط سے ان کی سازش کو ناکام بنا سکوں، لیکن تم تو خود یہاں قید ہو کر رہ گئی ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ تمہیں بھی ختم نہ کر دیں۔ اور وہ دستاویزات؟ میرے پاس محفوظ ہیں۔ وہ دستاویزات میرے لیے اور رکھیل شاہ کے لیے بھی بڑی اہم ہیں۔ میرے لیے اس طرح کہ میں تمہاری ریسرچ سے اپنے کسی وارث کا سراغ لگا سکتا ہوں، اور وہ دستاویزات رکھیل شاہ کے لیے اس طرح اہمیت رکھتی ہیں کہ وہ انہیں ضائع کر کے سب کچھ ختم کر دے گا۔ میں نے سنا ہے کہ اس قسم کی قدیم حویلیوں میں ایسے خفیہ راستے بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے باہر نکلا جا سکے۔ حویلی کے نیچے کچھ سرنگیں بھی میں نے دیکھی ہیں، لیکن وہ بھول بھلیوں کی طرح اندر ہی گھومتی رہتی ہیں۔ مجھے ایک بار پھر حیرت ہو رہی ہے۔ تمہیں حویلی میں آئے صرف 2 روز ہوئے ہیں، اور پابندیوں کے باوجود تم نے اتنی ڈھیر ساری باتیں کیسے معلوم کر لیں؟ اس حویلی کے اندر ایک ایسی ہستی بھی ہے جو میری مدد کر رہی ہے۔ میری سمجھ نہیں آتا کہ اسے زندہ انسانوں میں شمار کروں یا کوئی روح سمجھوں، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو زندہ باور کرانے پر مصر ہے۔ کون ہے وہ؟ پہلی رات میں نے اس کمرے میں ایک پینٹنگ دیکھی تھی، دور دور تک پھیلی ہوئی فصلیں، پس منظر میں حویلی اور کھیتوں کی پگڈنڈی پر بیٹھی ہوئی خوبصورت عورت۔ پھر زیر زمین کمرے میں اسی حسین عورت کا پورٹریٹ دیکھا، اور میں اسی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ سفید لباس پہنے مجسم صورت میں میرے سامنے آ گئی۔ وہ اپنے آپ کو زندہ کہلانے پر مصر ہے، لیکن میں اسے کوئی نیک دل روح سمجھتی ہوں۔ اس نے مجھے حویلی کے نیچے بچھے ہوئے خفیہ راستوں کی سیر کرائی تھی۔ وہ بیچاری بھی آپ کی تلاش میں حویلی میں بھٹک رہی ہے۔ کندن نام ہے اس کا۔ کندن؟ نمران کے منہ سے گہرا سانس نکلا۔
اس کے چہرے کی رنگت ایک بار پھر متغیر سی ہو گئی، آنکھوں کی ویرانی کچھ اور بڑھ گئی۔ آپ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ کندن زندہ نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ کندن میری بیٹی تھی، 10 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ 20-21 سال عمر تھی اس کی، بہت حسین تھی۔ رکھیل شاہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر کندن نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس بدماش کی سازشوں سے واقف ہو چکی تھی اور جانتی تھی کہ رکھیل شاہ یہ شادی محض جاگیر پر قبضہ کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ ایک رات اس بدماش نے کندن کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ کندن کمرے سے نکل کر بدحواسی میں دوڑتی ہوئی سیڑھی پر چڑھ گئی، جو راستہ حویلی کی فصیل تک چلا گیا تھا۔ رکھیل شاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے فصیل پر پہنچ گیا۔ کندن نے اپنی عزت بچانے کے لیے فصیل کے باہر جنگل کی طرف چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ صبح اس کی لاش تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک جگہ خون کے دھبے تو ملے، پر لاش نہیں ملی۔ شاید بھیڑیے وغیرہ گھسیٹ کر کسی بھٹ میں لے گئے ہوں گے۔ اوہ، مجھے افسوس ہے، میں نے آپ کے زخموں کو چھیڑ دیا۔ وہ یقیناً کندن کی روح ہے، مجھ سے بڑی محبت تھی اسے، بیچاری اب بھی میری ہی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ زریاب اندر ہی اندر کانپ کر رہ گئی۔ کندن کو مرے 10 سال ہو چکے تھے اور وہ اس کی روح کے ساتھ حویلی کی زیر زمین سرنگوں میں گھومتی رہی تھی۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ وہ فصیل سے چھلانگ لگانے کے بعد زندہ بچ گئی ہو اور رکھیل شاہ سے بچنے کے لیے کہیں روپوش ہو گئی ہو؟ ناممکن۔ جس فصیل سے اس نے چھلانگ لگائی تھی اس کے پچھلی طرف 50-60 فٹ کی گہرائی ہے اور اونچے درخت ہیں۔ اتنی بلندی سے گر کر کسی کا زندہ بچنا ممکن نہیں۔ اگر اتنی بلندی سے گرنے کے بعد کوئی مرنے سے بچ بھی جائے تو اس کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہ سکتی۔ یہ باور کر لیا گیا تھا کہ فصیل کے باہر گرنے سے وہ ختم ہو گئی تھی اور اس کی لاش خوخار بھیڑیے یا کوئی اور جنگلی جانور گھسیٹ کر کہیں لے گئے تھے۔ رکھیل شاہ اور اس کے آدمیوں کو بھی اس وقت یہ شبہ ہوا اور جنگل میں دور دور تک تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اور وہ خفیہ راستے؟ اس حویلی سے نکلنے کے 3 خفیہ راستے ہیں۔ ایک کچن کے پچھلی طرف واقع کمرے میں، دوسرے راستے کی سرنگ اندر سے مسمار ہو چکی ہے، اس طرح وہ راستہ بند ہو چکا ہے، اور تیسرا رکھیل شاہ نے بند کر دیا ہے۔ دراصل اسے اسی ایک راستے کا علم تھا جسے اس نے اس خوف سے بند کروا دیا کہ کہیں میں فرار نہ ہو سکوں۔ کچن والے راستے اور مسمار شدہ سرنگ والے راستے کا اسے علم ہی نہیں ہے۔ کچن سے ملک کمرے میں اس شخص کا بسیرا ہے جسے تم اس حویلی کا حسیب کہہ سکتی ہو۔ اس کا نام خامس ہے۔ وہ بہت ہی پراسرار قسم کا شخص ہے۔ شاید اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے، کوئی بہت ہی خاص حس کہہ لو جو اسے ہر بات سے خبردار رکھتی ہے۔ اسے فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں ہے۔ یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی ہے۔ گوپانگ نے مجھے حویلی کے لیفٹ ونگ کی طرف جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے جب بھی چوری چھپے اس طرف جانے کی کوشش کی، خامس نے میرا راستہ روک لیا۔ لیفٹ ونگ میں ہے کیا؟ حویلی سے نکلنے کا وہی خفیہ راستہ جسے رکھیل شاہ نے بند کروا رکھا ہے۔ تمہیں اس طرف جانے سے اسی لیے منع کر دیا ہوگا کہ کہیں تم وہ راستہ نہ تلاش کر لو۔ اوہ، ان 3 راستوں کے علاوہ کوئی چوتھا راستہ ہے جو آپ کے علم میں نہ ہو؟ ہو سکتا ہے ایسا کوئی اور راستہ بھی ہو۔ جاگیرداری، ریاستی اور حکمرانی کا نظام دراصل بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ تم تاریخ کی طالبہ ہو، تم نے ضرور پڑھا ہوگا کہ جاگیر یا ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا یا چچا نے سگے بھتیجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاریخ اس قسم کے خونی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جاگیردار، راجے، مہاراجے اور ریاستوں کے حکمران جب بھی اپنی رہائش کے لیے کوئی عمارت بنواتے تھے، وہ ایسے خفیہ راستے بھی ضرور بنواتے تھے جو کسی خطرے کے وقت ان کی جان بچا سکیں۔ ان خفیہ راستوں کو وہ ہمیشہ راز میں رکھا کرتے تھے اور غالباً مرتے وقت ہی اپنی اولاد کو اس راز سے آگاہ کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی حویلی ہے، اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں خفیہ آمد و رفت کے بہت سے راستے ہوں گے۔ مجھے بہرحال ان 3 راستوں کا علم ہے جن کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ممکن ہے کوئی ایسا راستہ بھی ہو جس کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ کے خیال میں یہ لوگ مجھے واپس جانے دیں گے؟ نہیں،
بقول تمہاری آمد کو راز میں رکھنے کے لیے یہ لوگ 3 افراد کو قتل کر چکے ہیں۔ کسی چوتھے آدمی کا وجود نہیں جس نے تمہیں یہاں آتے دیکھا ہو سکتا ہے یہ لوگ تمہیں قتل نہ کریں اور تم زندگی بھر کے لیے اس حویلی کے قیدی بن کر رہ جاؤ۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنی والدہ کو بتا دیا تھا، وہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں گی۔ اگر وہ پوری فوج لے کر بھی یہاں آئے نا تو اس حویلی میں تمہیں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن زریاب کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ نمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ باہر راہداری میں دبے دبے قدموں کی آواز زریاب نے بھی سنی تھی۔ میں تم سے پھر ملوں گا۔ نمران یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے پیر سے دیوار کے سب سے نیچے کسی اینٹ کو دبا دیا۔ دیوار شق ہو گئی۔ نمران اسی خلا میں داخل ہو گیا۔ اس نے زریاب کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ دیوار کے دونوں حصے آہستہ آہستہ ملنے لگے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے ایسی آواز سنائی دی جیسے تالے میں چابی گھمائی جا رہی ہے۔ زریاب بستر پر لیٹ گئی۔ ادھر دیوار کا خلا بند ہوا، ادھر دروازہ کھل گیا۔ زریاب نے آنکھیں بند کر لی اور یوں بے حس و حرکت ہو گئی جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ قدموں کی آواز سن کر زریاب نے ایک آنکھ میں ذرا سی جھری پیدا کر کے دیکھا۔ گوپانگ اور خامس کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ زریاب نے جلدی سے آنکھ بند کر لی۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ گوپانگ کی آواز تھی۔ میں نے خود یہاں باتوں کی آواز سنی تھی۔ میرے پاس چابی ہوتی تو میں اسی وقت دروازہ کھول کر دیکھ لیتا۔ اگر کمرے میں کوئی تھا تو کہاں چلا گیا؟ جگاؤ اسے۔ زریاب آنکھیں بند کیے خاموش پڑی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ خامس اسے آواز دے کر جگانے کی کوشش کرے گا، لیکن خامس نے آواز دینے کے بجائے اسے کندھوں کے قریب باہوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا۔ زریاب بدحواس ہو گئی۔ کون تھا یہاں؟ کس سے باتیں کر رہی تھی تم؟ اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی، جیسے 11-12 سالہ کوئی لڑکا غصے میں غرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہاں کون آ سکتا ہے؟ روشن دان اور کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں لگی ہیں۔ دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ بلی کا بچہ تک تو اندر آ نہیں سکتا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے خود تمہاری باتوں کی آواز سنی تھی۔ تو پھر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کمرے میں اگر کوئی ہے تو تلاش کر لو اسے۔ کمرے میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں کسی کو چھپایا جا سکتا۔ خامس نے جھک کر مسہری کے نیچے جھانکا، پھر سیدھا ہو کر کمرے کی سپاٹ دیواروں کو گھورنے لگا۔ وہ دونوں باہر جانے لگے تو زریاب نے گوپانگ کو مخاطب کیا۔ مجھے قیدی بنا کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ تم بالکل آزاد ہو۔ تم نے اپنے آپ کو قیدی کیسے سمجھ لیا؟ کمرے کے روشن دان اور کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں اور دروازے کو باہر سے تالا، کیا تم اسے آزادی سمجھتے ہو؟ یہ روشن دان اور کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں احتیاطاً لگائی گئی ہیں۔ حویلی کے حصے میں خونخوار کتے بھی رہتے ہیں جو رات کو کھلے رہتے ہیں۔ یہ کتے بہت خاموش طبع لیکن بد دماغ ہیں۔ اگر کوئی کتا کھڑکی کے راستے اندر آ گیا نا تو تمہیں چیر پھاڑ ڈالے گا، اور دروازے پر تالا شاید غلطی سے لگ گیا تھا۔ بہرحال اب تم دروازے کو اندر سے بند کر سکتی ہو۔ وہ باہر نکل گئے۔ زریاب مسہری پر لیٹی اس تازہ ترین صورتحال کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ان درندوں کا شکار نہیں ہوگی۔ وہ یہاں سے ہر صورت میں نکلے گی، لیکن اس سے پہلے وہ سارے کام اسے کرنے ہوں گے جن کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ اور اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ نمران کو بھی ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی، لیکن وہ اس حقیقت سے بھی آگاہ تھی کہ گوپانگ اور خامس جیسے آدمیوں سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی اس کے لیے دلچسپ انکشاف ثابت ہوئی تھی کہ کندن نمران کی بیٹی تھی جسے مرے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ لیکن وہ کیسی روح تھی جو اس حویلی میں اپنے باپ کو تلاش نہیں کر سکی؟ روحوں کے لیے تو راستوں کی کوئی قید نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی دیوار کوئی دروازہ رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن وہ اپنے باپ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ دفعتاً زریاب کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ کیا واقعی وہ کندن کی روح تھی یا وہ زندہ تھی؟ وہ اپنے آپ کو زندہ انسان ثابت کرنے پر بضد تھی۔ عین ممکن ہے کہ 10 سال پہلے حویلی کی فصیل سے چھلانگ لگانے کے بعد وہ مری نہ ہو، محض زخمی ہوئی ہو اور وہاں سے کسی ایسی جگہ جا کر چھپ گئی ہو جہاں سے اس کا سراغ نہ لگایا جا سکتا ہو، اور رکھیل شاہ اور دوسروں نے اسے مردہ سمجھ لیا ہو، یہاں تک کہ اس کا باپ بھی اسے مردہ سمجھ بیٹھا ہو۔ وہ 10 سال تک روپوش رہنے کے بعد اپنے باپ کی تلاش میں واپس آ گئی۔ کندن نے بتایا تھا کہ بعد میں اسے شگن سے حویلی کی اطلاعات ملتی رہتی تھیں، اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ کو حویلی میں قید کر دیا گیا ہے اور وہ بیمار ہے تو اس نے حویلی میں داخل ہو کر اپنے باپ کی تلاش شروع کر دی۔
اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ حویلی میں آمد و رفت کا ایک چوتھا راستہ بھی تھا جس سے کندن واقف تھی۔ وہ اسی راستے سے حویلی میں داخل ہوتی تھی اور پھر پراسرار طور پر غائب ہو جاتی تھی۔ وہ حویلی میں اور بھی بہت سے خفیہ راستوں سے واقف تھی۔ گزشتہ روز وہ لیفٹ ونگ کی راہداری سے بھی پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس راہداری کی کسی دیوار میں بھی کوئی خفیہ راستہ موجود تھا۔ زریاب جیسے جیسے سوچتی جا رہی تھی اس کا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ کھڑکیوں میں اب بہت مدھم سا اجالا نظر آنے لگا تھا۔ رات کی تاریکی رخصت ہو رہی تھی۔ زریاب تقریباً رات بھر کی جاگی ہوئی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن بھی بری طرح تھک گیا۔ اس کی پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں اور بالآخر وہ نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد زریاب کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے گھومنے پھرنے پر اب بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ وہ عمارت سے نکل کر کھلے احاطے میں آ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ حویلی کی اس عمارت کی طرف چلنے لگی جہاں زیر زمین کمرے میں کندن کی تصویر آویزہ تھی اور کندن سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ ایک مختصر سی عمارت کے اوپر گھوم پھر کر دوسری طرف پہنچی ہی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے اپنے سینے میں سانس رکتا محسوس ہوا۔ اس سے تقریباً 30 گز کے فاصلے پر خامس کھڑا تھا۔ اس نے 2 کتوں کی زنجیریں تھامی تھیں۔ ایسے خونخوار کتے زریاب نے پہلی مرتبہ دیکھے تھے۔ زریاب کو دیکھ کر وہ خوفناک انداز میں ہانپنے لگے۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور خامس جیسے دیو قامت شخص کو بھی وہ اپنے ساتھ کھینچ رہے تھے۔ اگر ان کی زنجیریں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ خونخوار کتے یقیناً اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جاتے۔ خامس نے عجیب سے لہجے میں غرا کر کچھ کہا اور وہ کتے اس کی آواز سن کر حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو گئے۔ زریاب کو اس بات پر حیرت تھی کہ حویلی میں یہ خونخوار کتے کہاں سے آ گئے تھے۔ حالانکہ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں سنی تھی۔ خامس نے عجیب سی نظروں سے زریاب کی طرف دیکھا، پھر کتوں سے کچھ کہا۔ کتے جیسے اس کے حکم کے تابع تھے۔ وہ سرخ زبانیں لٹکائے ایک طرف چلنے لگے اور خامس بھی ان کے پیچھے کھنچتا چلا گیا۔ زریاب کچھ دیر وہاں کھڑی رہی اور پھر ایک طرف چلنے لگی۔ وہ سارا دن حویلی کے مختلف حصوں میں گھومتی رہی مگر کندن کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈا لگایا اور اس دیوار کو گھورتی رہی جہاں سے گزشتہ رات نمران برآمد ہوا تھا۔ آدھی رات کے لگ بھگ اس نے اٹھ کر لیمپ کی روشنی میں پوری دیوار کو باریک بینی سے دیکھ ڈالا، لیکن اسے کہیں کوئی معمولی سا رخنہ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ دوبارہ آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ 2-3 روز اور گزر گئے۔ اس دوران میں نہ تو کندن نظر آئی اور نہ ہی کمرے کی دیوار شک ہوئی۔ کبھی کبھی تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ اس رات اس نے کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھا تھا۔ وہ حویلی میں اس کی 8ویں شب تھی۔ پہلی مرتبہ اسے مایوسی نے گھیرا تھا۔ وہ عجیب و غریب مصیبت میں پھنس گئی تھی جس سے بظاہر نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی نمران کی طرح اس پراسرار حویلی کی قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے وہ سو گئی۔ سوتے میں اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر دفعتاً یوں لگا جیسے کوئی اسے گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے گڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ 2 سائے اس پر جھکے ہوئے تھے۔ زریاب کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی کہ ایک سائے نے اس کا منہ دبا دیا۔ باہر کہیں دوڑتے ہوئے قدموں اور کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ زریاب اپنے آپ کو ان سایوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر دفعتاً اس کی کن پٹی پر ایک زوردار ہاتھ پڑا اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہوش میں آتے زریاب کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے کنویں کی تہ میں پڑی ہو۔ اس کے چاروں طرف قبر کسی گہری تاریکی تھی۔ اسے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا اور دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی تو یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے تھے، منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا اور پیر بھی ٹخنوں کے قریب سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی لیکن اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے نیچے کھردری زمین تھی اور اسے چھوٹے چھوٹے کنکر جسم میں چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دائیں پہلو پر پڑی تھی۔ بڑی مشکل سے لوٹ لگا کر بائیں پہلو پر ہو گئی۔ گہری تاریکی اور سناٹے میں وقت گزرنے کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب سے یہاں بندھی پڑی تھی۔ وہ تو بس یہ جانتی تھی کہ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان دونوں آدمیوں کے بارے میں سوچنے لگی جنہوں نے اسے سوتے میں مسحری پر دبوچا تھا۔ وہ دونوں لمبے تڑنگے تھے
اس وقت اگرچہ کمرے میں لیمپ روشن تھا، لیکن آنکھیں کھلنے کے بعد اسے اتنی مہلت نہیں مل سکی تھی کہ وہ ان میں سے کسی کی شکل دیکھ سکتی۔ اگر اسے کنپٹی پر گھونسا یا تھپڑ مار کر بے ہوش نہ کیا جاتا تو شاید ان میں سے کسی ایک یا دونوں کی وہ شکلیں دیکھ لیتی، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ دونوں کون تھے اور اسے حویلی کے اس کمرے میں سے کیوں اٹھایا گیا تھا۔ وہ گوپانگ یا خامس کے آدمی تو ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ ان لوگوں کو اسے اس طرح اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے ہی ان کے قبضے میں تھی۔ لیکن وہ کون تھے اور اسے اس طرح اغوا کیوں کیا گیا تھا؟ اور پھر یہ کون سی جگہ تھی؟ حویلی کا ہی کوئی اندرونی حصہ تھا یا کوئی اور جگہ؟ وہ لوگ اسے یہاں باندھ کر خود کہاں غائب ہو گئے تھے؟ دفتن زریاب کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ ایسی حویلیوں میں سازشوں کے تانے بانے تو ہمیشہ سے ہی بنتے چلے آ رہے ہیں۔ حویلی کے ایک کمرے سے اس کا اغوا بھی کسی سازش کا حصہ تو نہیں تھا۔ حویلی میں خامس اور گوپانگ کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ نمران کو وہ دیکھ چکی تھی جسے بڑھاپے اور بیماری نے بے حد کمزور کر دیا تھا۔ اسے اغوا کرنے والے نمران کے آدمی نہیں ہو سکتے تھے۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ گوپانگ نے باہر سے اپنے آدمیوں کو بلوا کر اس کے اغوا کا ڈرامہ رچایا ہو سکتا ہے اس کی گمشدگی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کسی نے گوپانگ سے رابطہ کیا ہو اور گوپانگ نے اسے اس طرح غائب کروا دی۔ لیکن اس طرح اغوا کروانے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ وہ لوگ اسے اس تاریخ قبر میں ڈال کر کہاں چلے گئے تھے؟ دفتن اسے ایک اور خیال نے چونکا دیا۔ اس نے لیفٹ ونگ کے کمرے میں کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ بندھا دیکھا تھا۔ وہ بھی کبھی جیتا جاگتا انسان تھا جسے کرسی سے باندھ دیا گیا تھا، اور اسی طرح کرسی پر بندھے بندھے وہ موت کا لقمہ بن گیا تھا۔ کتنی اذیتناک موت ہوگی وہ! یہ سوچ کر ہی زریاب کانپ اٹھی تھی۔ دفتن وہ چونک گئی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تھیں جو بہت دور سے کہیں آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ زریاب کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ ان دو کتوں کی خوفناک شکلیں اس کے ذہن میں ابھر آئیں جنہیں اس روز اس نے خامس کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حویلی ہی کے کسی حصے میں تھی یا کہیں اور، لیکن ان کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا۔